السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلیل القدر تصنیف دلائل النبوہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز اور اس کا عنوان ہے چھٹی فصل آپ کی بعثت کے متعلق کاہنوں اور شاہان ارض کی پیشن گوئیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق نجومیوں نے اور اس وقت جو بادشاہان وقت تھے مختلف علاقوں کے، انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ان کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ شاہ یمن در ثنائے ماہ مدنی رسول زمن صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے بادشاہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی اور آپ کی آمد کی اطلاع دی۔ نمبر 47 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سیف بن ذی یزن کا یمن پر قبضہ ہوا، یہ بادشاہ کا نام ہے، یمن پر جب یہ بادشاہ قابض ہو گیا اور اس نے وہاں سے اہل حبشہ کو مار بھگایا۔ یاد رہے سیف بن ذی یزن کا خاندان ہمیشہ سے یمن کے تخت و تاج کا وارث چلا آ رہا تھا اور اہل حجاز سے اس خاندان کے بڑے اچھے مراسم یعنی تعلقات تھے، کیونکہ باہم وہ پڑوسی تھے، آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ اچانک حالات بگڑے اور اہل حبشہ نے حملہ کر کے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح اس خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور یمن پر غیر یمنیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سیف کے والد ذی یزن اس وقت حکمراں تھے، انہوں نے بھاگ کر نوشیروان شاہ فارس کے ہاں پناہ لی اور وہیں انتقال کیا۔ پھر سیف نے ہوش سنبھالا اور بڑا ہو کر انوشیروان کے پاس پہنچا اور بڑی کوشش کے ساتھ اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر نوشیروان نے اسے فوج تیار کر کے دی اور اس نے یمن کی استعماری حکومت یعنی قبضہ کی ہوئی حکومت حبشی اقتدار سے اس نے ٹکر لی۔ اہل یمن نے اس کا ساتھ دیا اور حبشیوں نے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی، چنانچہ کچھ بھاگ گئے اور باقی کو کتوں اور گدھوں کی خوراک بنا دیا گیا، یعنی قتل کر دیا گیا، اور سیف اپنے موروثی تخت و تاج کا وارث بن گیا۔ سیرت ابن ہشام۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال بعد کا ہے۔ تو عرب کے سرداران و شعراء وفد در وفد اسے مبارکباد دینے پہنچے، یعنی عرب کے قبائل کے بڑے بڑے سردار اور شعراء سیف بن ذی یزن کو مبارکبادی دینے کے لیے پہنچے۔ قریش کا وفد بھی گیا حکومت دوبارہ حاصل کرنے پر مبارکبادی دینے کے لیے، جن میں عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، حضور پاک علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب، امیہ بن عبد شمس، عبداللہ بن جدعان، خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ، وہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور دیگر کچھ سرداران قریش بھی اس وفد میں شامل تھے۔ یہ لوگ یمن کے پائے تخت صنعاء ایک مقام کا نام ہے جو یمن کا کیپٹل سٹی تھا۔ سلطان اس وقت اپنے محل کی چھت پر تھا جسے غمدان کہتے تھے۔ وفد نے اذن دخول مانگا، یعنی وہ ڈیلیگیٹ وفد نے اندر آنے کی اجازت چاہی سلطان سے اور سلطان کے پیش ہو گئے، یعنی اجازت ملنے کے بعد سلطان کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس وقت اس نے بدن پر عبیر ایک قسم کی خوشبو لگا رکھی تھی اور سر سے خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھی، یعنی اس بادشاہ کے سر سے خوشبو مہک رہی تھی۔ دائیں بائیں کئی سلاطین وقت، شہزادے اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے اطراف و اکناف، اس کے آزو بازو اپنے وقت کے بادشاہ، شہزادے اور صاحبان مملکت بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب نے اذن کلام چاہا، یعنی حضرت عبد المطلب نے بات کرنے کی بادشاہ سے اجازت چاہی۔ سلطان سیف نے کہا، اگر تم شہنشاہوں کے درباروں میں بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہو تو تمہیں اجازت دی جاتی ہے، یعنی بادشاہ نے وقت کے سامنے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے، اگر گفتگو کے آداب سے آپ واقف ہیں تو آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ عبد المطلب گویا ہوئے، اے شاہ، اللہ نے آپ کو نہایت بلند و بالا مقام عطا کیا ہے اور آپ کا نسب سب سے بہتر بنایا ہے، جس کی اصل مضبوط ہے اور شاخ نہایت بلند، آپ کی کبھی برائی نہ ہو۔ آپ عرب کا افتخار اور اس کی بہار ہیں، یعنی عرب آپ پر فخر کرتے ہیں اور آپ عرب کی بہار ہیں جو ہر طرف خیر لاتی ہے، بھلائی لاتی ہے۔ آپ عرب کا سر ہیں
جو جھکنے سے ناآشنا ہے، یعنی آپ سر عرب ہیں جو کسی کے آگے نہیں جھکتا، جھکنا جس کو معلوم نہیں ہے۔ آپ عرب کا ستون ہیں جس پر عرب کا دار و مدار ہے۔ آپ وہ پناہ گاہ ہیں جہاں لوگ اطمینان پاتے ہیں، یعنی آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں آ کر لوگوں کو اطمینان ملتا ہے، امن اور سکون ملتا ہے۔ آپ کے آبا ہمارے لیے بہترین سلف گزرے ہوئے لوگ تھے، آپ کے آبا و اجداد بھی ہمارے لیے بہترین تھے، اور آپ ہمارے لیے ان کے بہترین جانشین ہیں۔ وہ خاندان مٹ نہیں سکتا جس کے لیے آپ جیسے خلف، یعنی آپ جیسے جانشین ہوں، اور اس خاندان کا ذکر کبھی پارینہ یعنی پرانا نہیں ہو سکتا جس کے آپ جیسے سلف ہوں، یعنی اہلیت اور صلاحیت، سلطنت، اقتدار اور مملکت کی آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اے شاہ یمن، اے یمن کے بادشاہ، ہم اہل حرم الہی ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے ہم رہنے والے ہیں، خدام حرم ہیں، حرم کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے اس کے خدمت گزار ہیں۔ ہم ایک مسرت یہاں لے آئی ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ آپ نے ہماری ایک مستقل پریشانی ختم کر دی ہے۔ حبشی اقتدار کا آپ نے خاتمہ کر دیا ہے، ان کو مار بھگایا ہے۔ ہم مبارکبادی دینے والا وفد ہیں، کچھ مانگنے والے نہیں۔ ہم محض یہاں آپ کو آپ کی بادشاہت، آپ کی موروثی سلطنت ملنے پر ہم آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں، کچھ تحفہ انعام لینے کے لیے نہیں۔ سیف نے کہا، سیف بادشاہ کا نام ہے شاہ یمن، سیف نے کہا اے متکلم اہل حرم میں سے تم کون ہو؟ یعنی آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی شخصیت، تھوڑا آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیے۔ تو آپ نے کہا میں عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ہماری بہن کے بیٹے، کیونکہ شاہ یمن کی والدہ بنو نجار کے شرفاء میں سے تھی، اور ان کا خاندان بنو نجار سے ان کا تعلق تھا، حضرت عبد المطلب کا بھی۔ تو اس وقت بادشاہ کہنے لگا آپ ہمارے بھانجے ہوتے ہیں۔ کہا ہاں، چنانچہ شاہ نے آپ کو قریب کر لیا، یعنی آپ کو اور قریب کیا، اور وفد کی طرف متوجہ ہو کر بولا بہت بہت خوش آمدید، یعنی ویلکم کیا ان کا۔ ہم آپ لوگوں کی بہتر سے بہتر میزبانی کریں گے۔ بادشاہ آپ کی گفتگو سے خوش ہوا، اور جب اس کو ایک رشتہ داری کا پتہ چلا تو آپ کو اور تقرب عطا کیا، اپنا مقرب بنا لیا، اور کہا کہ بہتر سے بہتر آپ کو ہم آپ کی میزبانی کریں گے اور اچھا نوازیں گے۔ شاہ یمن نے تمہاری تقرب یعنی بادشاہ کی قربت آپ کو حاصل ہو گئی، بادشاہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا، اور آپ کی بہتر سے بہتر میزبانی کریں گے اور اچھا نوازیں گے۔ شاہ یمن نے تمہاری گفتگو سن لی ہے، تم سے رشتہ داری جان لی ہے، تمہارا آنا پسند کیا ہے۔ آپ ہمارے دن رات کے مالک ہیں، یعنی مہمان ہیں۔ جب تک آپ ٹھہریں گے عزت افزائی ہوگی، یعنی آپ کا اکرام ہوگا، آپ کا احترام ہوگا، اور آپ کی خاطر تواضع ہوگی، اور واپسی پر ہماری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ اب آپ لوگ دار الضیافہ یعنی سرکاری مہمان خانے میں تشریف لے چلے۔ ساتھ ہی اس نے مہمانوں کے لیے ضروری حکم دے دیا اپنے خادموں کو کہ مہمانوں کا پورا خیال رکھا جائے۔ یہ لوگ وہاں 1 مہینہ ٹھہرے، 1 مہینہ قیام کیے۔ عرب کا یہ جو وفد گیا تھا شاہ یمن کو مبارکبادی دینے کے لیے 1 مہینہ قیام کیا۔ شاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا، نہ واپس جانے کی اجازت دی۔ 1 مہینے کے عرصے میں ان کی خاطر تواضع ہوتے رہی، بادشاہ نے نہ انہیں اپنے پاس بلایا اور نہ ہی اس 1 مہینے کے عرصے میں انہیں واپس جانے کی اجازت دی۔ 1 مہینے بعد اسے مہمانوں کی فکر ہوئی، 1 مہینے کے بعد بادشاہ کو خیال آیا تو اس نے انہیں طلب کیا، بلایا اپنے دربار میں، اور عبد المطلب کو اپنے قریب کر لیا اور خوش آمدید کہا، ویلکم کیا۔ پھر وہ گویا ہوا، یعنی بولا اے عبد المطلب، میں تمہیں ایک راز منتقل کرنے لگا ہوں، یعنی میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو میں اسے یہ بات نہ بتاتا، یعنی اس کے سامنے میں یہ راز فاش نہ کرتا، مگر میں نے تمہیں اس راز کا امین پایا ہے، امانت دار، اس راز کی حفاظت کرنے والا پایا، تو یہ راز آپ کے پاس محفوظ رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے، یعنی جب تک اللہ کا حکم ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کو ظاہر نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنے امر پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے خفیہ کتاب اور مخزون علم میں پڑھا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے علم مخزون، جو علم محفوظ ہے، سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے، جو صرف ہمارے خاندان کے لیے ہے۔ اچھا، مخزون علم جو
کسی پر ظاہر نہیں کیا گیا، اس علم میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے جو علم صرف ہمارے خاندان کے لیے ہے، کوئی اور اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا، نہیں پا سکتا، کہ ایک عظیم بھلائی ظاہر ہونے والی ہے جو بعض لوگوں کے لیے بڑا خطرہ بھی ہوگی۔ اس میں حیات انسانی کے لیے شرافت و فضیلت کا خزانہ ہوگا، یعنی تمام انسانوں کے لیے شرافت اور فضیلت کا خزانہ ہوگا، تمہارے وفد کے لیے عموماً اور تمہارے لیے خصوصاً۔ یہ جو راز فاش کرنے والے ہیں، جو راز بتانے والے ہیں، اس راز کے بارے میں کہتا ہے شاہ یمن کہ اے وفد، تمہارے لیے عمومی خوشخبری ہے، اور حضرت عبد المطلب سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ عبد المطلب کے لیے خصوصی فضیلت ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے آپ جیسا بادشاہ ہمیشہ صاحب مسرت و خیر رہے، یعنی آپ جیسا بادشاہ ہمیشہ خوش و خرم رہے، بھلائی پر رہے۔ وہ بھلائی کیا ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں، وہ خیر کیا ہے؟ آپ پر ہم جیسے بادیہ نشین گروہ در گروہ قربان ہوں، یعنی بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ جیسی شخصیت پر جماعت کی جماعت بھی اگر قربان ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قال اذا ولد بتہامۃ غلام بہ علامۃ بین کتفیہ الشامہ کانت لہ الامامہ ولکم بہ الزعامہ۔ شاہ نے کہا، شاہ یمن سیف بن ذی یزین نے کہا، جب مکے میں وہ لڑکا تولد ہوگا، وہ لڑکا پیدا ہوگا جن کے دونوں کندھوں کے درمیان علامت یعنی مہر نبوت ہوگی، نبوت کا نشان ہوگا، ابھرا ہوا حصہ ہوگا گوشت کا، ان کے لیے امامت ہوگی، یعنی وہ ساری کائنات کے امام ہوں گے، مقتدا ہوں گے، پیشوا ہوں گے، اور ان کی برکت سے تمہاری کرامت قیامت تک رہے گی، یعنی تم کو بادشاہت، زعامت اور سرداری ملے گی۔ عبد المطلب کہنے لگے آپ برائی سے دور رہیں، یعنی دعائیہ جملہ دیتے ہوئے، ان کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو برائی سے دور رکھے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا وفد نہایت خوش بخت ہے، اور ہر وہ کچھ لے کر لوٹیں گے جو ایک کامیاب وفد کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر جلالت سلطان مانع نہ ہو تو میں اس کی کچھ وضاحت چاہوں گا، یعنی حضرت عبد المطلب بادشاہ سے پوچھتے ہیں، شاہ یمن سے، کہ اگر آپ اس کو واضح کر کے کھول کر بیان کریں تاکہ میری مسرت میں مزید اضافہ ہو، یعنی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، میری خوشی دوبالا ہو جائے، تھوڑا سا آپ اس کو وضاحت سے اگر بیان کریں کھول کر تو بہتر ہوگا۔ شاہ نے کہا وہ لڑکا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اسمہ محمد، ان کا نام محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بین کتفیہ شامہ، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان یعنی پشت مبارک پر، پیٹھ پر ایک علامت ہے، مہر نبوت ہے، ابھرا ہوا گوشت کا حصہ ہے جو ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ ان کے والدین فوت ہو جائیں گے، یعنی ان کے والدین دونوں بھی نہیں رہیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا، پھر جب آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی اس وقت والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے۔ ہم نے یہ پیش گوئی بارہا پڑھی ہے۔ شاہ یمن سیف بن ذی یزین کہتا ہے کہ میں نے مختصر جو بیان کیا تھا اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ جو لڑکا تہامہ یعنی عرب میں مکے میں پیدا ہونے والے ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں۔ بہرحال ہمارے خاندان میں جو علم چلا آ رہا ہے، ان کے بارے میں جو معلومات سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہیں اور راز کی شکل میں محفوظ رکھی گئی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لڑکا مکے میں پیدا ہوگا اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور ان کے والدین نہیں رہیں گے، ان کے دادا اور چچا ان کی تربیت کریں گے، پرورش کریں گے، ان کو پالیں گے۔ یہ پیشن گوئی شاہ یمن نے بارہا ان کے علم مخزون میں پڑھی تھی۔ اللہ اسے روز روشن کی طرح ظاہر کرے اور ہمیں ان کا خادم اور ناصر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دین کو غالب کرے، بلند کرے، اور ان کے مقام و مرتبے کو بھی بلند کرے، اور ہم کو ان کے دین کا خادم اور مدد کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے اولیاء کو معزز اور دشمنوں کو ذلیل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو عزت عطا کرے گا اور اپنے دشمنوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے گا۔ دشمن اپنی عزت کھو بیٹھیں گے اور ان کی عالی نسب عورتیں مباح کر لی جائیں گی، یعنی دشمن جو ان سے جنگ کریں گے، مقابلے پر اتر آئیں گے تو وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کی بیویاں اگر جنگ میں باندی بن کر آئیں
تو پھر وہ مسلمانوں سے ان کا بیاہ کر دیا جائے گا۔ رحمان کی عبادت ہوگی، اس نبی کی تشریف آوری کے بعد صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اور شیطان ذلیل ہوگا، آگ بجھ جائے گی، بت ٹوٹ جائیں گے۔ جیسا کہ مشہور ہے، فارس کا ایک بتکدہ تھا جہاں پر 1000 سال سے آگ سلگا کر رکھی گئی تھی جو کبھی بھی نہیں بجھی تھی، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ کی جس شب پیدائش ہوئی اس وقت وہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا اور بت سرنگوں ہو گئے، یعنی منہ کے بل گر پڑے، بت ٹوٹ جائیں گے۔ ان کا فیصلہ تقدیر الہی اور ان کا حکم سراپا انصاف ہوگا۔ نیکی کا حکم دیں گے وہ نبی اور اسے خود کریں گے، یعنی نیکی کا حکم بھی دیں گے اور خود بھی نیک کام کریں گے، برائی سے روکیں گے اور خود بھی برائی سے باز رہیں گے۔ بادشاہ نے اس اجمال کی تفصیل بیان کی کہ جو تشریف لانے والے ہیں وہ نبی آخر الزماں ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں اور ان کے یہ اخلاق ہیں۔ عبدالمطلب کہنے لگے، اے شاہ یمن، آپ کے پڑوسی معزز رہیں۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، عرب جو عام طور پر دعائیہ جملے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کے آس پاس رہنے والے ہیں، وہ باعزت رہیں، سرخرو رہیں، آپ کی ہر کوشش کامیاب اور شان بلند رہے، عمر لمبی ہو اور ملک یعنی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے۔ کیا بادشاہ مزید وضاحت کر سکتا ہے؟ یعنی اور اس کی مزید وضاحت ہو سکتی ہے؟ سیف نے کہا، غلاف والے کعبے کی قسم جس کی شہرت دور دور تک ہے، اے عبدالمطلب، اس بچے کے دادا تو تم ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ عبدالمطلب یہ سن کر سجدے میں گر گئے۔ شاہ نے کہا، سر اٹھائیں، سجدے سے سر اٹھائیں، تمہارا سینہ ٹھنڈا ہے، کیا میری ذکر کردہ علامت تم میں موجود ہیں؟ یعنی حضرت عبدالمطلب جب بادشاہ سے تفصیلات سنے تو فوراً سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر بجا لائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور میں جو علامتیں ذکر کیا ہوں کیا وہ آپ میں موجود ہیں؟ تو عبدالمطلب کہنے لگے، ہاں اے بادشاہ، میرا ایک بیٹا تھا جس کے ساتھ مجھے بے حد پیار تھا، یعنی وہ بیٹا مجھے بہت عزیز تھا، بہت پیارا تھا۔ میں نے اسے اپنی قوم کی ایک عالی نسب عورت خاتون آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے ان کا نکاح کیا، یعنی حضرت عبداللہ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ کے والد ماجد ہیں، ان کا نکاح آپ نے آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے کیا۔ ان سے ایک لڑکا تولد ہوا، پیدا ہوئے، جن کا نام میں نے محمد رکھا۔ ان کے والدین انتقال کر گئے، میں نے اور ان کے چچا نے ان کی پرورش کی۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ کے والد ماجد کے انتقال کے بعد پھر جب حضور پاک علیہ الصلاۃ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی، اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی۔ پھر جب آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کے جد امجد حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انتقال سے پہلے آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کیا آپ کی تربیت اور پرورش کے لیے، چنانچہ ابو طالب نے آپ کی ظاہری تربیت کی اور پرورش کی، اور ان کے چچا نے ان کی پرورش کی۔ ان کے کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے۔ حضرت عبدالمطلب جب یہ نشانیاں شاہ یمن سے سنے تو آپ نے بیان کیا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا نام محمد رکھا گیا ہے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں ان کی تربیت کر رہا ہوں، ان کی پرورش کر رہا ہوں، اور ان کے کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے اور وہ آپ کی ذکر کردہ جملہ علامات کے حامل ہیں۔ یعنی آپ نے جو جو ان کی نشانیاں بیان کی ہیں وہ نشانیاں ان کی ذات میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ سیف نے کہا، اپنے بیٹے کی حفاظت کرو، یعنی اپنے پوترے کی آپ حفاظت کیجئے، انہیں یہود سے بچائیے، کیونکہ یہود ان کے سخت دشمن ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ یہود کو ان تک پہنچنے نہیں دے گا، اللہ ان کا مددگار ہے، حامی ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر بھی بادشاہ عبدالمطلب کو نصیحت کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس پوترے کی حفاظت کیجئے، اور یہود جو ان کے سخت ترین دشمن ہیں ان سے خاص طور پر ان کو بچا کر رکھیے۔ میرا یہ راز اپنے ساتھی وفد سمیت کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ یعنی آپ کو تنہائی میں بلا کر بادشاہ نے یہ سب باتیں بتائی اور آپ کو تاکید کی کہ آپ کے ساتھ یہ جو سرداران قریش ہیں، آپ ان کے سامنے بھی اس راز کو ظاہر نہ کرنا۔ ممکن ہے ان کے دلوں میں حسد آئے، جلن ان کے دلوں میں پیدا ہو کہ ریاست تمہیں حاصل ہونے والی ہے، کہ آپ کے پوترے کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہونے والا ہے، اس وجہ سے کہیں ان کے دل میں
حسد نہ پیدا ہو جائے، پھر یہ لوگ ان کے لیے مصائب کھڑے کریں گے۔ یعنی آپ کے ساتھ جو وفد ہے، جو وفد میرے دربار میں آیا ہوا ہے، اگر اس وفد کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو سرداری ملنے والی ہے اور آپ کا نام پوری دنیا میں روشن ہونے والا ہے آپ کے پوترے کی وجہ سے، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے، ان کے خلاف سازش کریں گے۔ اگر مجھے موت ہلاک کرنے والی نہ ہوتی تو میں اپنے پیادے اور سوار لے کر چلتا اور یثرب کو پائے تخت بنا لیتا۔ بادشاہ اپنی تمنا ظاہر کرتا ہے کہ اگر مجھے موت ہلاک نہ کرتی اور مجھے موقع ملا تو میں اپنے پیادے یعنی اپنا لشکر لے کر نکلتا یمن سے اور یثرب یعنی مدینہ منورہ کو کیپٹل سٹی بناتا، پائے تخت بنا کر اس کو میں وہاں قیام کرتا کیونکہ میں نے اسی بولتی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس نبی کا قرار بھی، یعنی وہ نبی ہجرت کر کے اس نبی کا قرار بھی یثرب میں ہوگا، یعنی وہ نبی کفار مکہ مشرکین عرب کے تنگ کرنے پر، ستانے پر اللہ کا حکم پا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور مدینہ منورہ کو آپ کا مسکن اور مرکز بنائیں گے، اور آپ کا مزار بھی یثرب میں ہوگا، یعنی آپ کا وصال مدینہ میں ہوگا اور آپ کی آخری آرام گاہ بھی مدینہ منورہ ہی ہوگی۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا کہ انہیں آفات زمانہ سے محفوظ رکھا جائے تو میں عرب کے چپے چپے پر ان کا چرچا کر دیتا۔ یعنی بادشاہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے ان اوصاف کو اس بادشاہ نے راز میں رکھا اور کہا کہ میں نے اسی لیے عرب میں ان کی شہرت اور ان کا چرچا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے دشمن ہو کر ان کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑ جائیں اور نو عمری میں ہی ان کا ذکر بلند ہو جاتا، مگر میں یہ کام تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ شاہ یمن حضرت عبد المطلب سے کہتا ہے کہ آپ کے حوالے میں یہ کام کر رہا ہوں کہ آپ ان کا چرچا کیجئے اور ان کی آمد کا ذکر کیجئے اور ان کی نصرت کیجئے۔ بعد ازاں اس گفتگو کے بعد شاہ یمن نے وفد کے ہر فرد کو 100 اونٹ، 10 غلام، 10 باندیاں، 10 رطل چاندی، یہ ایک پیمانہ ہے، 10 رطل چاندی، 5 رطل سونا اور عنبر سے بھرا ہوا ایک برتن دیا۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو لوگ گئے تھے، بادشاہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے اس وفد کو خوب نوازا، 100 اونٹ، 10 غلام، 10 باندیاں اور پھر سونے چاندی اور خوشبوؤں سے لدے ہوئے ایک برتن دیا، جبکہ عبد المطلب کے لیے اس سے 10 گنا زیادہ ہدیے تحفے جاری کیا۔ یہ وفد کے ساتھ آنے والوں کے ساتھ بادشاہ کا یہ سلوک تھا، اور حضور پاک علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کو بادشاہ نے اس وفد کے لوگوں سے زیادہ 10 گنا ہر چیز اضافہ دیا، اور وہ چلتے ہوئے عبد المطلب سے کہنے لگا یہ سال ختم ہونے پر مجھے اس بچے کی خبر لا کر دینا، یعنی اس نو مولود کے بارے میں مجھے آ کر بتانا، اس مبارک لڑکے کے بارے میں۔ مگر سال ختم ہونے سے پہلے ہی سیف نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ سیف بن ذی یزن جو شاہ یمن تھا، اس نے عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس سال کے اختتام تک مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتانا، لیکن اتفاق سے اس سال کے گزرنے سے پہلے ہی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اپنی قوم قریش سے کہا کرتے تھے، اے قریش، تم میں سے کوئی شخص مجھ پر اس لیے رشک نہ کرے، رشک یعنی حسد نہ کرے کہ شاہ یمن نے مجھے بہت نوازا تھا، یہ مال تو ختم ہونے والی چیز ہے، بلکہ مجھے اس شرافت کی مبارکباد دو جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ یعنی یہ مال جو مجھے بادشاہ نے عطا کیا ہے، مال و دولت تو زائل ہونے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، اس کی وجہ سے مجھ پر حسد مت کرو، بلکہ مجھے اس شرافت کی مبارکباد دو جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ یعنی بادشاہ کے دربار میں مجھے جو اعزاز ملا اور میری وجہ سے قریش کا جو مقام و مرتبہ بلند ہوا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اور جب پوچھا جاتا کہ وہ شرافت کیا ہے تو آپ جواب دیتے کہ وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گی، خواہ اسے کچھ وقت لگے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کا عجیب و غریب خواب۔ جی، ابو جہم ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں محو خواب تھا، یعنی آرام کر رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا، میں نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا اور نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا۔
یعنی مجھے وہ خواب دیکھنے کے بعد مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں قریش کی ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا۔ قریش میں دور جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے لوگ نجومی جو غیب کی خبر دیا کرتے تھے، کچھ باتیں اپنے اندازے سے بتاتے تھے، تو ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھی تھی اور میری زلفیں کندھوں میں لٹک رہی تھی، کندھوں پر، اور میری زلفیں کندھوں پر لٹک رہی تھی، پراگندہ حال تھی، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے اور کندھے پر لٹک رہے تھے۔ کاہنہ نے میرے چہرے سے افسردگی محسوس کر لی۔ کاہنہ نے میرے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میں افسردہ ہوں، غمزدہ ہوں، رنجیدہ ہوں۔ میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ کہنے لگی ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں، ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے پہلے، پوچھنے سے پہلے اس کاہنہ کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدعا یعنی آنے کا مقصد بیان کرتا، مگر میں نے اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور سیدھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا، یعنی زمین سے ایک درخت نکلا باہر جس کا سر آسمان تک جا پہنچا، یعنی اتنے نہایت بلند درخت ہے جس کی جڑ زمین میں ہے تو اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت سورج سے 70 گنا زیادہ روشن اور منور تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریشی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے، یعنی تیزی سے آگے بڑھے، لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نہایت حسین نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، اس نوجوان نے کاٹنے کے لیے آگے بڑھنے والوں کو مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دی اور آنکھیں باہر نکال کر باہر کر دیں۔ میں نے بھی ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کی کسی ٹہنی کو تھام لوں، جس طرح لوگ اس کی ٹہنی کو لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی یہ ارادہ کیا مگر اس نوجوان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا یہ کس کا نصیب ہے؟ کہنے لگا انہی کا نصیب ہے جو اس سے لٹک گئے ہیں اور تم سے سبقت لے جا چکے ہیں، یعنی تم سے پہلے اس خیر کی طرف آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ سنتے ہی کاہنہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا، یعنی کاہنہ کا چہرہ بدلنے لگا اور وہ یوں گویا ہوئی، اس طرح وہ بولی لئن صدقت لیخرجن من صلبک رجل یملک المشرق والمغرب ویدین لہ الناس۔ اگر آپ کا خواب سچا ہے، یعنی آپ نے صداقت سے کام لیا ہے، خواب کو بیان کرنے میں سچائی سے، یعنی واقعتاً آپ نے ایسا ہی خواب دیکھا ہے، تو آپ کی پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی اور لوگ ان کے آگے سب لوگ جھک جائیں گے۔ عبد المطلب نے یہ سن کر ابو طالب کے متعلق کہا شاید وہ یہ ہوں، شاید یہ ابو طالب ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب کہا کرتے تھے قسم بخدا وہ درخت ابو القاسم الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر انہیں کہا جاتا کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو وہ کہتے قریش مجھے برا بھلا کہیں گے اور عار دلائیں گے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب ہیں، جنہوں نے حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی ظاہری۔ اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ حضرت عبد المطلب نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک درخت نمودار ہوا ہے، وہ درخت حضرت ابو طالب کو آپ سمجھتے تھے، ایسا گمان تھا حضرت عبد المطلب کا، لیکن وہ حضرت ابو طالب نہیں بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں مختلف قول ہے اور بعض بڑے بڑے اکابر محدثین آپ کی ایمان کے قائل۔ جی، آپ کے بارے میں اب میرا ایک سوال یہ بھی ہے مفتی صاحب جی کہ جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے قائل نہیں ہیں تو کم سے کم وہ سکوت اختیار کر لیتے ہیں،
खामोश हो जाते हैं। आप बल्कि बाज़ हमारे उलमा ने जो है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कुफ्र पर किताबें लिख डाली। हज़रत अबू तालिब जबकि के इमाम नसाई बारे है, में जी जी, तीन इमाम नसाई है जी और भी दिगर कुतुब हदीस में जो है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान की तस्दीक हुई है कि आप ईमान लाए हैं। जी चुनांचे शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी अदामुल्लाहु फ़ियुदहु जो है आपका हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान से मुताल्लिक़ जी एक काफ़ी ज़बरदस्त बयान है आपका जो बड़ा मारूफ हुआ है। उस बयान की भी बड़ी शोहरत हुई है जी और लाखों करोड़ों लोगों ने उस बयान को सुना है, जी देखा है और आज भी उस बयान को सुन रहे हैं और देख रहे हैं उस वीडियो को शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की। तो मेरा मानना ये है कि हज़रत इस सिलसिले में अगर कोई जो है अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के क़ाइल नहीं है हज़रत अबू तालिब की, तो वो सुकूत इख्तियार कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें। जी लेकिन जो है अगर हुज़ूर के चचा जो सारे इस्लाम पर आपका बहुत बड़ा एहसान है और हमेशा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मदद फरमाते रहें और जबकि दूसरे मजबूत जो है दलाइल भी हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान लाने के, जी तो फिर अब ऐसा जो है उनकी कुफ्र पर ज़िद करना ये मेरे ख़्याल में हम मुनासिब नहीं है। इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं? इस सिलसिले में उलमा के तीन अक़वाल हैं। बाज़ उलमा आपके ईमान के कायल है कि आपने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल तायीद की और एक वक्त जबकि कुरैश हज़रत अबू तालिब चूँकि उस वक़्त मुतवल्ली काबा थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद आपका मकाम था, खाना काबा के आप मुतवल्ली थे, तो कुरैश आपके पास आए और कहा कि आप अपने भतीजे को दावत दीन से रोकिए, जो नए दीन का जो प्रचार कर रहे हैं इसे रोकिए। इनका मकसद क्या है इस दीन के इजहार से? अगर मालो दौलत चाहते हैं तो हम अरब की सारी दौलत इनके पास जमा कर देंगे। अगर ये निकाह करना चाहते हैं किसी खूबसूरत औरत से तो हम इनकी हर पेशकश हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। आप इनके चचा होने की हैसियत से आप इनको बुलाकर आप नसीहत कीजिए, बोलिए। तो आपके चचा उस वक़्त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाए और कहा कि ये मेरी कौम है, आपसे कुछ मुतालबा करती है। बहरहाल हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हज़रत अबू तालिब ने पूछा तो आपने कहा, अगर ये लोग कसम बखुदा अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज, सीधे हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद लाकर रख दें और ये कहें कि मैं इस दीन की दावत से बाज आ जाऊं, तो मैं रुक जाऊं, इस दीन की दावत देने से रुक जाऊं, तो मैं हलाक हो जाऊंगा, यानी ख़त्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं इस दीन की दावत देने से बाज नहीं आऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, क्या बात। ये सुनने के बाद हज़रत अबू तालिब फरमाए, अपने भतीजे को हिम्मत दिलाते हुए फरमाए, हौसला अफजाई करते हुए, कुरैश को आप बढ़ा दिए उनको डांट कर, और इनको फरमाए हुज़ूर से कि आप अपने दीन की तबलीग जारी रखिए, मैं आज से आपका हामी और नासिर हूँ, यानी कुरैश को मैं देख लूँगा। आज से मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। और शुरू से ही आप मदद भी किए, फिर जब दीन की आप तबलीग भी शुरू किए तो आप कुरैश आपकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा वो लोग तकलीफ़ पहुँचाना चाहते थे उनको हिम्मत नहीं होती थी। एक कौल तो आपके एक तौहीद का है, मुवाहिद, आप अल्लाह को एक मानते थे, दीन इब्राहीमी पर थे, ईमान ही है समझिए। दूसरा कौल तवक्कुफ़ का है कि आपके ईमान के बारे में हमसे पूछा जाने वाला नहीं है, लिहाजा खामोशी इख्तियार करें, ये दूसरा कौल है। तीसरा कौल ये है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत के ज़माने को पाए, लेकिन जैसा सब बरमला इस्लाम कबूल नहीं किए। बाज़ रिवायतें भी ऐसी है, जैसे मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ए मेरे चचा, आप खाली एक कलीमा पढ़ लीजिए, मैं उस कलीमे की बुनियाद पर आपकी तरफ से क़यामत के दिन में अल्लाह की बारगाह में मैं आपकी सिफारिश कर सकूँगा बोल के। तो उस वक़्त कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी थे, जैसे जो ईमान नहीं लाए थे, आपको भी रोक रहे थे। तो आप उन सरदारों को देखे, वो लोग बोले कि अगर आप आखिरी वक्त पे अगर ऐसा इस दीन को कबूल कर लेंगे तो लोग आपको आर दिलाएंगे। तो रिवायतों में आता है कि आपने कहा, अना अला दीनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुवाहिद थे, दीन इब्राहीमी पर थे। तो बाद लोग ये कहते हैं कि आपने अलानिया इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आप दीन इब्राहीमी के पैरोकार थे। जैसे दीन इब्राहीमी में खाना काबा का तवाफ़, अभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम नबूवत का ऐलान नहीं फरमाए थे जब? नहीं, नबूवत के ऐलान के 10 साल के बाद हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ। अच्छा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 50 बरस की थी जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हुआ। थोड़े ही दिनों में हज़रत अबू तालिब का भी
پہلے غالباً ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر حضرت خدیجہ کا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ دونوں بہترین مددگار تھے دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں۔ تو دونوں کے رخصت ہونے سے آپ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، اس لیے اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا، غم کا سال۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی آپ شروع سے حمایت کرتے رہے، مدد کرتے رہے، اور آپ کو اجازت دے دیے کہ آپ برملا آپ اس دین کی تبلیغ کیجئے، قریش کو میں سنبھال لوں گا۔ بہرحال آپ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اس لحاظ سے بعض لوگوں نے آپ کی نجات کے بارے میں بھی لکھا ہے، جیسے علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ، یہ عرب ہیں، 1304 ہجری غالباً ان کی سن وفات ہے، یعنی تقریباً 150 سال پہلے کے شافعی عالم دین ہیں۔ اسن المطالب فی نجاتی ابی طالب بلکہ کتاب لکھے ہیں، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کے ایمان جو بھی مسئلہ ہے ان کی نجات کے بارے میں لکھا کہ سب سے بہترین مطلب حضرت ابو طالب کی نجات کے بارے میں، یعنی حضرت ابو طالب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل نجات عطا کرے گا۔ سبحان ایک جیسا کہ قول حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا ان کا امتحان لیا جائے گا قیامت کے دن، فترت کے زمانے میں جو گزر گئے۔ فترت یعنی جس دور میں کوئی نبی نہ ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے، تو وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے جس میں کوئی نبی نہ ہو۔ تو زمانہ فترت میں جو لوگ تھے ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا ایمان لاؤ، یا آگ میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا، تو بلا چوں چرا فوراً حکم کی تعمیل کریں گے تو ان کو اہل ایمان میں شمار کیا جائے گا۔ بہرحال حضرت ابو طالب کے بارے میں جو 3 قول ہیں، توقف یہ زیادہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ کفر کا حکم لگانے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے یا کچھ نہ کہا، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ اللہ رسول بہتر جانتے ہوئے ہے کیا حقیقت میں معاملہ؟ جی ہاں، یہ حضرت عبد المطلب کا عجیب و غریب خواب تھا۔ اب اس کے بعد ایک ہے زید بن عمرو بن نفیل کی زندگی انتظار رسول میں گزر گئی۔ عرب میں جب شرک پھیل چکا تھا، بت پرستی عام ہو چکی تھی، اس وقت بھی کچھ فطرت شناس لوگ موجود تھے جن کی فطرت سلیم تھی، یعنی سلامتی والی تھی، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، شراب سے دور رہتے تھے، زنا سے دور رہتے تھے۔ ان میں ایک زید بن عمرو بن نفیل بھی ہیں جو موحد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ عامر بن ربیعہ عدوی سے روایت ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل سے میری مکے سے باہر ملاقات ہوئی، وہ غار حرا میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اس وقت ان کی اپنی قوم سے مخالفت کھل کر سامنے آ گئی تھی، کیونکہ وہ ان کے بتوں اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل بتوں سے اور بتوں کی عبادت سے بیزار تھے۔ زید بن عمرو کہنے لگے، اے عامر، مجھے اپنی قوم سے سخت مخالفت ہے، میں ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر کاربند ہوں، دین ابراہیمی پر میں کاربند ہوں، یعنی اس پر قائم ہوں، میں انہی کی طرح اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، یعنی کعبے کی طرف، جو بھی طریقہ تھا سمجھے اللہ کی عبادت کا اس وقت۔ کاربن کا ایک معنی جو ہے ڈٹے ہوئے رہنا بھی آتا ہے، جی، یعنی اس پر قائم مضبوطی اس پر قائم ہوں، جمع ہوا ہوں۔ فَأَنَا أَنْتَظِرُ نَبِيًّا مِّن وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ مِن بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْمُهُ احمد، میں اس نبی کا منتظر ہوں جو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ہوں گے، بنو عبد المطلب سے ظاہر ہوں گے، اور نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اے عامر، میں ان کا زمانہ نہ پا سکوں گا، مگر میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر تم سے زندگی وفا کرے، یعنی اس نبی کے تشریف لانے تک تم زندہ رہو اور تم اس رسول کو دیکھو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ یہ زید بن عمرو بن نفیل ہے۔ اے عامر، میں تمہیں اس رسول کا حلیہ مبارکہ بتا دیتا ہوں، یعنی ان کا ناک نقشہ کیسا ہوگا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تاکہ تم پر بات مخفی نہ رہے، یعنی کوئی بات پوشیدہ نہ رہے، تم آسانی سے حلیے کو دیکھ کر پہچان سکو۔ میں نے کہا، فرمائیے، بتائیے۔ تو وہ کہنے لگے، وہ زیادہ پست قامت ہوں گے، نہ زیادہ دراز قد، یعنی لمبے بھی نہیں ہوں گے، پست قد بھی نہیں ہوں گے، میانہ قد ہوں گے، درمیانی قد ہوگا، بال زیادہ گھنے ہوں گے،
نہ زیادہ کم. ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخی رہا کرے گی، سرخ ڈور ہوگی آنکھوں میں. دونوں کندھوں کے درمیان لال ریڈ کلر کی ایک لکیر ہوگی آنکھوں میں. دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہوگا ایک، جو ان کے نبی ہونے کی نشانی ہوگی. نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی شہر مکہ میں ان کی ولادت اور بعثت ہوگی، یعنی مکے میں آپ کی پیدائش ہوگی اور مکے میں ہی آپ نبوت کا اعلان فرمائیں گے. پھر ان کی قوم انہیں یہاں سے نکال دے گی، مکے سے نکلنے پر مجبور کرے گی، کیونکہ وہ ان کے دین کو نہ مانیں گے. مشرکین عرب ان کے دین کو قبول نہیں کریں گے. اس طرح وہ یثرب کی طرف ہجرت کریں گے، یعنی مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کریں گے. وہاں ان کا دین خوب پھیلے گا. مدینہ میں دین اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اے عامر، ان سے دھوکہ مت کرنا، کیونکہ میں دین ابراہیمی کی تلاش میں ہر ملک گیا ہوں، اور جس یہودی یا عیسائی یا مجوسی سے سوال کیا، اس نے مجھے یہی جواب دیا کہ یہی دین تمہارے بعد آنے والا ہے، اور اس رسول کی وہی صفات سب نے بیان کی جو میں نے تمہیں بتلائی ہیں. اور سب کا یہی کہنا تھا کہ ان کے علاوہ اب کوئی نبی باقی نہیں رہ گئے ہیں، اب صرف نبی آخر الزمان کی آمد باقی ہے. تمام انبیاء کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا. تو حضرت زید بن عمرو بن نفیل دین حق کی تلاش میں مختلف شہروں کا سفر کیے، اور جتنے بھی یہودی عیسائی اس وقت جو حق پرست تھے، پادریوں سے ملاقات بھی ہوئی تو سب نے یہی بتایا کہ اب صرف ایک ہی نبی کی آمد باقی ہے، اور پوری دنیا میں شرک اور کفر پھیل گیا ہے. اس نبی کا انتظار کرو، اگر موقع ملے، ان کا زمانہ ملے تو ان کی تصدیق کرو، ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو. عامر کہتے ہیں اس دن سے میرے دل میں اسلام کی عظمت بیٹھ گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، میں اس وقت اپنی قوم میں ذمہ دار شخص سمجھا جاتا تھا. قوم کے ذی فہم سمجھدار لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. ہماری قوم تعداد میں قریش سے کہیں کم تھی، اس لیے میں کھل کر آپ کے ساتھ شامل نہ ہو سکا. البتہ دل میں اسلام لے آیا، دل میں اسلام کی عظمت بیٹھ گئی، محبت آ گئی. بعد میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن عمرو بن نفیل کا پیغام پہنچایا، کیونکہ زید بن عمرو بن نفیل حضور پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے گزر چکے تھے، رخصت ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی، اللہ ان پر رحم فرمائے کہا، اور ارشاد فرمایا میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے کہ دامن گھسیٹتے ہوئے خرامہ چل رہے ہیں. یعنی موحد ہونے کی وجہ سے، دین ابراہیمی پر قائم رہنے کی وجہ سے میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے کہ وہ جنت میں خوش و خرم چل رہے ہیں. زید بن عمرو زمانہ جاہلیت میں ایک توحید پرست انسان تھے. بتوں کے نام پر جانور کے ذبح کیے جانے کے سخت خلاف تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا. آپ صحابی رسول حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کے والد تھے. یہ اچھا، حضرت عمر کے بہن بھائی کے والد حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل. تو یہ عشرہ مبشرہ میں جو سعید بن زید ہے، یہ ان کے والد ہے، زید بن عمرو بن نفیل. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی بھی تھے. یہ سگے چچازاد، ہاں سگے چچازاد بھائی، کیونکہ دونوں کے دادا نفیل ہیں، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن زید بن عمرو ایک مستقل امت کی حیثیت میں اٹھائے جائیں گے. یعنی ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند بتایا گیا کہ جس وقت جو موحد تھے زید بن عمرو بن نفیل، انہوں ایک اکیلے اپنی ذات میں ایک انجمن تھے وہ، کیونکہ جس وقت پورے عرب میں کفر اور شرک پھیل چکا تھا، لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، ایسے وقت میں بھی انہوں نے اپنے دامن کو محفوظ رکھا اور توحید کا دامن مضبوط پکڑ کر رکھا، اور دین ابراہیمی پر قائم رہے، شراب سے دور رہے، برائیوں سے بچتے رہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے انتظار میں رہے. تو جیسے ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہے، اکیلے نظر آتے ہیں لیکن وہ کئی علماء پر بھاری ہیں جیسے علمی اعتبار سے، ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ وہ ایک شخص نہیں ہے، پوری ایک امت ہے جو اس برائی کے دور میں بھی برائیوں سے دور تھے اور توحید پر قائم تھے. تو حضرت زید بن عمرو بن نفیل جی کہ یہ ان کی اس تعلیم جی اور ان کے اس عمل میں امت کے لیے کیا پیغام ہے؟
اب یہ تو بات توحید کی ہے جی لیکن توحید کے ساتھ ساتھ اور اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو موجودہ زمانے میں جو ہے عیب مانا جا رہا ہے، اس کو مٹایا جا رہا ہے، جی تو ایسے زمانے میں اگر حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے جی اور پورے معاشرے کا جو ہے معاشرے میں اس خیر کے کام کو، نیکی کے کام کو، جیسا داڑھی رکھنا ہے، جی آج کے زمانے میں داڑھی رکھنے کو عیب سمجھا جا رہا ہے، ابھی تو بوڑھا ہو گیا کیا، تیری تو ہاکی کھیلنے کی عمر ہے، تیری تو فٹ بال کھیلنے کی عمر ہے، یہ کیا تسبیح لے لیا، یہ کیا داڑھی چھوڑ لیا، اس قسم سے حبیب پاک علیہ السلام کے سنتوں کو جو ہے مٹایا جا رہا ہے، جی عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جی تو ایسے زمانے میں اگر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے جی وہ اسی زمرے میں آئے گا حضرت۔ جی حضرت زید بن عمرو بن نفیل کا پیغام، ان کی یہ حق کی تلاش تھی، ان کی زندگی کا مقصد، اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مسلمان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے غائبانہ بھی محبت رکھے، عشق رکھے، اور آپ کی سنتوں کا احیاء کرے، زندہ کرے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئتی شہید، جو کوئی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، سنت کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس پر عمل کرے گا، میری امت کے بگاڑ کے وقت، جب امت میں بگاڑ آ جائے اور سنتوں کو ختم کر دیا جائے اور بدعتوں کو رواج دیا جائے، سنتوں سے پہلو تہی کرنے لگیں لوگ اور سنتوں پر عمل نہ کریں، ایسے وقت کوئی اگر میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا ہے، اس کا احیاء کرتا ہے اور اس کو لوگوں کے درمیان عام کرتا ہے، نشر کرتا ہے، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی طرح جب برائی عام ہو جائے معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو ایسے وقت بھی اپنے دامن کو بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، برائیوں سے دور رکھنا، یہ اس بات کی بھی حضرت زید بن عمرو بن نفیل کی حیات اور ان کے رویے سے اس بات کی بھی تعلیم ہم کو ملتی ہے، اور یہ پیغام ملتا ہے کہ ساری دنیا میں بھی اگر کفر و شرک پھیل جائے تو ایک مسلمان کو اپنے ایمان پر، توحید پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے، اور نجات کا دار و مدار اور اخروی زندگی کا دار و مدار بھی ایمان کی سلامتی اور اس کی حفاظت پر موقوف ہے۔ شاہ روم اور ذکر نبی معصوم، جیسا کہ عنوان میں کہا گیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کاہنوں نے، نجومیوں نے، غیب کی خبر دینے والوں نے اور بادشاہان وقت نے بھی آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دی تھی۔ ایک بادشاہ کا ذکر گزر چکا، شاہ یمن، اب یہ شاہ روم کا ذکر کر رہے ہیں کہ شاہ روم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ نمبر 52، محمد بن اسحاق مشہور مؤرخ ہیں، محمد بن اسحاق نے بعض اہل علم سے روایت کی کہ جب حضرت دحیہ کلبی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ہرقل شاہ روم کے پاس پہنچے، روم کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا، اس کے پاس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپسی پر ہرقل کو خط لکھا تھا، سن 6 ہجری میں، جو ماہ محرم سن 7 ہجری میں اسے ملا، کیونکہ اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، تو سن 6 ہجری میں جو خط لکھا تھا آپ نے بادشاہ کے پاس، سن 7 ہجری میں اس کے پاس پہنچا۔ شاہ ہرقل ان دنوں فارس کی فوجوں کو شکست دے کر اور ان سے اپنی پرانی شکست کا بدلہ لے کر فارغ ہوا تھا، یعنی اس وقت فرصت میں تھا، وہ سب سے اپنا بدلہ لے کر اس نے نظر مانی تھی کہ فارس پر فتح حاصل کرنے اور انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کرنے کے بعد پاپیادہ یعنی پیدل بیت المقدس کی زیارت کے لیے جائے گا۔ چنانچہ فصل خریف خزاں کے موسم میں، فصل خریف میں سن 628 عیسوی کو وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے بیت المقدس پہنچا۔ ادھر حضرت دحیہ حاکم بصرا کے پاس پہنچے، اس نے آپ کو اپنے نمائندے کے ساتھ بیت المقدس بھیج دیا۔ وہیں ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا، خط پڑھا۔ ہرقل شاہ روم کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا، خدا تمہارا بھلا کرے، بخدا میں جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب نبی و مرسل ہیں، یعنی نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہی وہ نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا، ہماری کتابوں میں انہی کا تذکرہ ہے، مگر اہل روم سے میری جان خطرے میں ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ان کی اطاعت کرتا۔ تم
صفاتر پادری کے پاس جا کر اپنی بات کہو. پادری کا نام ہے کہ عیسائی. اپنی بات کہو. بخدا وہ روم میں مجھ سے زیادہ معظم ہے. اہل روم کے پاس اس کا مقام و مرتبہ میرے سے زیادہ بڑا ہے اور لوگوں کے ہاں اس کی بات مجھ سے زیادہ معتبر ہے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے. حضرت دحیہ اس کے پاس گئے اور اسے ہرقل کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا پیغام بتلایا. صفاتر کہنے لگا قسم بخدا یہی تو وہ نبی مرسل ہیں. ہمیں ان کی صفات معلوم ہیں. ہماری کتابوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. یہ کہہ کر اس نے اپنے سیاہ کپڑے اتار کر سفید کپڑے بطور کفن پہنے اور اپنا موٹا عصا پکڑے کنیسہ میں یعنی وہ جو گرجا گھر تھا ان کی عبادت گاہ میں اہل روم کے پاس گیا اور کہا اے گروہ روم، اے روم کی جماعت، ہماری طرف حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے. تو میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ سنتے ہی سب عیسائی اس پادری پر یکلخت پل پڑے یعنی اس پر ٹوٹ پڑے، اس پر حملہ کر دیا اور اسے اس قدر مارا کہ قتل کر دیا. حضرت دحیہ واپس ہرقل کے پاس آئے اور اسے سارا ماجرا، سارا قصہ سنایا. کہنے لگا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے. اگر ہم اسلام کا اظہار کریں گے، ان پر ایمان لانے کا اظہار کریں گے تو ہماری قوم ہم کو مار ڈالے گی، قتل کر دے گی. صفاتر کا مقام و مرتبہ اور اس کے فیصلے کا اعتبار مجھ سے زیادہ تھا، حالانکہ اہل روم کے پاس مجھ سے زیادہ قدر و منزلت والا صفاتر تھا. فاروقی لشکر سے وسیع عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا عجیب واقعہ. نمبر 50. یہ جو واقعہ ابھی شاہ روم کا گزرا یاد رہے. ہرقل شاہ روم کے ایمان لانے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ہرقل نے اسلام قبول کیا یا نہیں. بعض کے نزدیک وہ مسلمان ہو گیا تھا جیسا کہ اس کے الفاظ بتاتے ہیں، البتہ قوم کے ڈر سے اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا لوگوں پر. جبکہ اکثر علماء کے نزدیک اس کے مسلمان سمجھا جانے کا کوئی جواز نہیں، جس کی چند وجوہات ہیں. یعنی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جس کی چند وجوہات ہیں. نمبر 1، جنگ موتا میں اس نے اہل اسلام کا مقابلہ کیا. ایک جنگ کا نام ہے جس جنگ میں اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، حالانکہ اسے دحیہ کلبی کے ذریعے اسلام کی دعوت مل چکی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں شاہان وقت کو خطوط لکھے ہیں اور سن 7 ہجری میں یہ جنگ موتا ہوئی. فاروقی لشکر سے وسیع عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا عجیب واقعہ. نمبر 50. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ واقعہ نمبر 50 ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام بھجوایا کہ نزلہ بن معاویہ انصاری کو کچھ فوج دے کر عراقی شہر حلوان کی فتح کے لیے روانہ کیا جائے. حضرت سعد نے فوراً نزلہ کو 400 گھوڑ سوار دے کر بھیج دیا. یہ لوگ حلوان پہنچے اور اس کے آس پاس کے علاقے پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا. ظہر کے وقت انہوں نے مال غنیمت اور گرفتار افراد کو ایک پہاڑ کے دامن میں رکھا اور کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دی. جب اللہ اکبر کہا تو ایک آواز آئی، پہاڑ میں سے کوئی جواب دے رہا تھا، اے نزلہ تم نے اللہ کی خوب بڑائی ظاہر کی. یہ ہرقل کا جو واقعہ گزرا بھی اس میں ایک مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ ہرقل نے شاہ روم کے بادشاہ نے جنگ تبوک، یہ تبوک مقام کا نام ہے، تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ میں مسلمان ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، وہ اپنی نصرانیت پر قائم ہے. دیکھیے مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 326 اردو. بہرحال شاہ روم نے ہرقل نے اسلام قبول کیا نہیں، اس کی حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ ہی بخوبی واقف ہے. تاہم اگر ہرقل علانیہ مسلمان ہو جاتا تو آج دنیا پر اسلام کا نقشہ مختلف ہوتا، بلکہ پورے یورپ پر اسلام کا جھنڈا لہراتا. تو یہ فاروقی لشکر سے جب اذان دینا شروع ہوئی تو اس وقت پہاڑ کے اندر سے آواز آئی کہ اے نزلہ تم نے اللہ کی خوب بڑائی ظاہر کی. اللہ اکبر کہہ کر جب نزلہ نے، نام ہے یہ نون ضاد لام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا تو جواب آیا. تمام ساکنان ارض و سما یعنی زمین اور آسمان کے تمام رہنے والے باشندگان یہی گواہی دیتے ہیں. جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جواب میں یہ آواز آئی، یہ نبی مبعوث ہے یعنی ان کو بھیج دیا گیا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں.
جب حی علی الصلاۃ کہا تو جواب دینے والا کہہ رہا تھا نماز کی طرف آنے والے اور اسے ہمیشہ قائم رکھنے والے کے لیے مبارکباد ہے۔ جب حی علی الفلاح کہا مؤذن نے تو جواب دینے والے نے یہ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والا کامیاب ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر جھکانے والا اور آپ کے حکم کو فوراً بجا لانے والا کامیاب ہو گیا، اسی میں آپ کی امت کی بقا ہے۔ نزلہ جب اذان سے فارغ ہوئے تو ہم سب لوگ کھڑے ہو گئے اور آواز دی تم کون ہو؟ اللہ تم پر رحمت کرے، ہم اللہ اور اس کے رسول اور عمر بن خطاب کا لشکر ہیں۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک بوڑھا آدمی نکل آیا، اس نے صوف کے 2 کپڑے پہن رکھے تھے، یعنی اونی لباس پہن رکھا تھا چکی کے ڈھاٹے جیسا اس کا سر تھا۔ ہم نے کہا تم کون ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے۔ کہنے لگا میں زریب بن برسملہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصی، ان کے پیغام کا حامل ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے اس پہاڑ میں بٹھا کر میرے لیے لمبی عمر کی دعا کی تھی، یہاں تک کہ آپ آسمان سے اتریں گے، آخر زمانے میں آسمان سے اتر کر صلیب توڑ دیں گے، جو عیسائیوں کا جو نشان ہے گلے میں وہ لٹکاتے ہیں، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو یعنی بد جانور کو قتل کریں گے اور نصارہ کے خود ساختہ دین سے اظہار بیزاری کریں گے، یعنی نصارہ کے خود اپنے بنائے ہوئے دین سے آپ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکا، تاہم تم لوگ میری طرف سے عمر فاروق کو سلام پہنچانا اور میرا پیغام دینا کہ اے عمر، لوگوں کو راہ حق پر گامزن، یعنی لوگوں کو حق کی راہ پر جمانا اور حق سے قریب تر رکھو کہ قیامت قریب ہے، اور جب امت محمدیہ میں یہ امور ظاہر ہو جائیں تو بھاگ جانا بہتر ہوگا، یعنی حق سے انحراف ہو، لوگ منہ موڑ لیں اور دین اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہو جائیں، تو اس وقت آبادی سے دور ہو کر پہاڑوں میں جا کر بسیرا کرنا اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا بہتر ہوگا۔ وہ امور کیا ہیں؟ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو مخلوق کے درمیان رہنا بہتر نہیں ہے۔ وہ امور یہ ہیں جب مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے خواہش پوری کر لیں گے، لوگ اپنا نسب بدل دیں گے، بڑے چھوٹوں پر رحم اور چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ختم ہو جائے گا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام ختم ہو جائے گا، علماء محض درہم و دینار جمع کرنے کے لیے علم پڑھائیں گے، یعنی دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کے لیے علم سیکھیں گے سکھائیں گے، بارش ہوگی کچھ فائدہ نہ ہوگا، اولاد غالب آ جائے گی، مسجدوں کے مینار بہت بلند کیے جائیں گے۔ اولاد غالب آ جائے گی سے مراد یعنی اولاد نافرمان ہوگی اور والدین کی کوئی حکم نہیں چلے گا، اولاد کا ہی غلبہ ہوگا، ڈومینیشن ان کا ہوگا، مسجدوں کے مینار بہت بلند کیے جائیں گے، مساجد خوبصورت ہوں گی، عالیشان مسجدیں تعمیر ہوں گی، مگر دل یاد الہی سے خالی ہوں گے۔ اللہ مضبوط عمارتیں بنا کریں گی، لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے، رشتے کٹ جائیں گے، یعنی آپس میں رشتہ داری وغیرہ باقی نہیں رہے گی، لوگ رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، شریعت بک جائے گی، یعنی شریعت پر عمل نہیں کیا جائے گا، یا پیسوں کی خاطر غلط سلط فتوے دیے جائیں گے، آدمی اپنے گھر سے نکلے گا تو اس سے بہتر لوگ کھڑے ہو کر اس سے سلام کریں گے، یعنی دولت کو سلام ہوگا، آدمی کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، جو مالدار ہوگا لیڈر ہوگا اس سے بہتر اگر ہے کوئی دینداری میں تو وہ بھی ڈر کر اس کو سلام کرے گا، شرم گاہیں کجاؤں پر سوار ہوں گی، یعنی زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، یہ وقت قیامت کے قریب ہونے کا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا غائب ہو گیا، یعنی پھر پہاڑوں میں گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح حلوان، یعنی وہ حلوان ایک مقام کا نام ہے، اس کے فتح کے وقت وہاں کے مال غنیمت اور نزلہ کی وصیہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تفصیل حضرت عمر کو لکھ بھیجی، یعنی آپ نے جنگ ہونے کے بعد حضرت عمر کو ایک خط لکھا جس میں لکھا کہ حلوان فتح ہو گیا ہے، اور وہاں ایک بوڑھے شخص نے یہ باتیں کہی ہیں۔ آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے جواب میں لکھا کہ تم مہاجرین و انصار صحابہ کو ساتھ لے کر فوراً اس پہاڑ پر پہنچو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک شخص اس پہاڑ میں رہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 4000 مہاجرین و انصار کو لے کر وہاں پہنچے اور 40 دن تک اذانیں دیتے رہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ صرف ایک مرتبہ اذان کا جواب آیا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے جس شخص کو مقرر کیا تھا لمبی عمر کی دعا دے کر، وہ شخص باہر آیا اور حضور پاک علیہ السلام کی تعریف اور توصیف بیان کر کے کچھ نصیحتیں کر کے پھر چلا گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں نمبر 51 سے عرب کا ایک درویش خدا مست ظہور اسلام کی بشارت دیتا رہا، یعنی عرب میں ایک
متقی پرہیزگار شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا، اسلام کی آمد کی وہ خوشخبری دیتا رہا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔